تاریخ میں کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر بھلا دی جاتی ہیں لیکن ان کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی تنازع کی بات کریں گے۔ 1960 کی دہائی کی ایک ایسی بھولی بسری جنگ جس نے نہ صرف ایک خطے کو بدلا بلکہ دنیا کی ایک سب سے غیر مستحکم سرحد کی تقدیر بھی لکھ دی۔ تصور کیجئے، یہی وہ لمحہ تھا جب سب کچھ شروع ہوا۔ ہزاروں افغان فوجی قبائلیوں کے بھیس میں سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے باجوڑ کی پرامن وادی ایک ایسے میدان جنگ میں بدل گئی جس نے اس پورے خطے کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک ملک نے اپنے پڑوسی پر اس طرح حملہ کیا ہی کیوں؟ یہ کوئی اچانک لیا گیا فیصلہ نہیں تھا، نہیں، اس کی جڑیں کئی دہائیوں پرانی کشیدگی، ایک بڑے سیاسی نظریے اور اس وقت کے افغان رہنماؤں کے عزائم میں چھپی تھیں۔ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس پورے حملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پختونستان کے نظریے کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہی وہ سیاسی چنگاری تھی جس نے اس آگ کو بھڑکایا تھا۔ تو یہ پختونستان تھا کیا؟ اصل میں یہ ایک نظریہ تھا، ایک خواب تھا جسے افغانستان فروغ دے رہا تھا۔ ان کا موقف بڑا واضح تھا۔ ان کے مطابق ڈیورنڈ لائن ایک نو آبادیاتی لکیر ہے جس نے پشتونوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ اسی نظریے کی بنیاد پر وہ پاکستان کے پشتون علاقوں پر اپنا حق جتاتے تھے، اور یہی وہ بنیادی وجہ تھی جو دونوں ممالک کے تعلقات میں مسلسل ایک زہر گھول رہی تھی۔ اب دیکھیں، یہ واقعات کوئی الگ تھلگ نہیں تھے، یہ ایک بڑھتی ہی کشیدگی کا واضح ثبوت تھے۔ 1947 میں اقوام متحدہ میں مخالفت کی وجہ بھی یہی تھی کہ افغانستان ڈیورنڈ لائن کو مانتا ہی نہیں تھا۔ پھر 1950 کی دہائی میں وزیراعظم داؤد خان کی جارحانہ پالیسیوں نے اس آگ پر تیر کا کام کیا، اور اس سب کا نتیجہ نکلا 1960 کے براہ راست حملے کی صورت میں۔ تو بات آ کر یہاں رک گئی تھی۔ دو ملک، دو بالکل مختلف اور ناقابل مصالحت نظریات۔ ایک طرف افغانستان جو اس سرحد کو مٹانا چاہتا تھا، اور دوسری طرف پاکستان جو اسے اپنی خود مختاری کی بنیاد سمجھتا تھا۔ اس سفارتی ڈیڈ لاک کی وجہ سے تصادم تقریباً ناگزیر ہو چکا تھا۔ تو چلیں اب واپس میدان جنگ کا رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی یہ بڑی فوجی مہم کیسے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلط فہمی ثابت ہوئی اور اس نے خطے کے زمینی حقائق کو کیسے بدل کر رکھ دیا۔ افغانستان کا پلان اگر آپ دیکھیں تو بظاہر بڑا سیدھا سادہ تھا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ جیسے ہی ان کی فوج سرحد پار کرے گی، پاکستان کے پشتون قبائل پاکستانی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سیاسی جوا تھا جو مقامی آبادی کی وفاداری کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پر مبنی تھا۔ لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ یہ وہ موڑ تھا جس کی افغانستان کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ مقامی پشتون قبائل نے حملہ آوروں کو خوش آمدید کہنے کے بجائے پاکستانی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ یہ افغانستان کے پورے منصوبے کے لیے ایک فیصلہ کن دھچکا تھا، اور اس مزاحمت نے قبائلی عوام کی زندگی اور ان کی وفاداریوں کا رخ ہی بدل دیا۔ باجوڑ میں ناکامی کے بعد بھی افغانستان نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلے ہی سال 1961 میں انہوں نے دیر پر حملہ کر دیا، لیکن نتیجہ ہو بہو وہی نکلا، بلکہ اس بار پاکستان کا رد عمل زیادہ تیز اور فیصلہ کن تھا۔ پاکستانی فضائیہ نے حملہ آوروں کے ٹھکانوں پر بمباری کی، جس نے نہ صرف افغان فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا بلکہ قبائلی علاقوں پر ریاست کے بڑھتے ہوئے کنٹرول کو بھی ثابت کر دیا۔ جنگ تو میدان میں ہاری گئی، لیکن اس کے اثرات صرف وہیں تک نہیں رہے۔ اب ایک نیا محاذ کھلنے والا تھا، سفارتی اور معاشی محاذ، اور اس محاذ پر افغانستان کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑی، خاص طور پر جب سرحد پار تجارت مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی۔ ذرا اس عدد پر غور کریں۔ 22 مہینے یعنی تقریباً 2 سال تک دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان مکمل سفارتی خاموشی چھائی رہی، سرحدیں بند، تجارت معطل اور تعلقات پوری طرح منجمد۔ یہ ایک عدد اس بحران کی گہرائی اور شدت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ جو سرحد بند ہوئی نا، اس کا اثر دونوں ملکوں پر ایک جیسا بالکل نہیں ہوا۔ افغانستان جو ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، اس کے لیے یہ ایک معاشی خودکشی کے مترادف تھا۔ جب پاکستان کا راستہ بند ہوا تو اس کی پھلوں کی برآمدات تباہ ہو گئیں، مہنگائی آسمان کو چھونے لگی اور غیر ملکی امداد کے منصوبے بھی رک گئے۔ دوسری طرف پاکستان پر اس کا اثر بہت ہی محدود رہا۔ تو اس پوری کہانی کا، اس بھولی بسری جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے خطے پر کیا اثرات چھوڑے، اور خاص طور پر قبائلی علاقوں پر ریاستی کنٹرول کے حوالے سے اس نے جغرافیائی سیاست کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس جنگ نے کئی ایسی تبدیلیوں کو جنم دیا جن کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ پاکستان کو اپنے قبائلی علاقوں پر کنٹرول مضبوط کرنے کا جواز مل گیا۔ عالمی سطح پر اس نے سرد جنگ کی تقسیم کو مزید گہرا کر دیا۔
افغانستان اپنے مسائل کے حل کے لیے سوویت یونین کے قریب ہوتا چلا گیا، جبکہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کیا۔ اور آخر میں ستم ظریفی دیکھیں، جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ شروع کیا گیا تھا، نتیجہ اس کے بالکل الٹ نکلا۔ افغانستان نے ایک ایسی سرحد کو ختم کرنے کی کوشش کی جسے وہ غیر قانونی سمجھتا تھا، لیکن اس کی اپنی فوجی اور سیاسی ناکامی نے اسی سرحد کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور مستحکم بنا دیا۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں آج بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ 1960 کی دہائی کے ان واقعات نے جو بنیاد رکھی تھی، اس کے اثرات آج بھی اس سرحد پر جاری کشیدگی، ریاستی کنٹرول کی کوششیں اور سیکیورٹی چیلنجز کی صورت میں صاف محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کے بھلائے ہوئے تنازعات بھی حال اور مستقبل کو کس طرح تشکیل دیتے ہیں۔